Hello dear students, Assalamu alaikum, class 7. So today is the remaining part of the chapter number 10, the early Muslim. So already we discussed the Umayyad dynasty and Abbasid dynasty. And Abbasid dynasty came to an end with the fall of Baghdad in 1250 at the hand of Mongol warlord Halaku Khan. So from the 8th to 9th century, the powerful Turks also began to rise against the Arab. کیا تھا کہ اس طرح سے جو ترک تھے وہ بھی 8 to 9 سینچری میں وہ پاور میں آ گئے اور عرب کے خلاف، عرب جو لوگ تھے ان کے خلاف لڑنے لگے تھے. دا غزنویدز جو ترک مملوک تھے ہیڈ دیئر کنگڈم ان پریزنٹ ڈے افغانستان، جو کہ پریزنٹ ڈے آج کل جو افغانستان ہے یہاں سے وہ لوگ بلانگ کرتے تھے ان کا. تو while the Seljuk Turks occupied Iran, Iraq and Turkey. Though independent, these states were bound by their common faith, Islam and its distinctive culture. کیا تھا کس طرح سے جو سلجوق خاندان تھا، سلجوق جو ترک خاندان تھا، انہوں نے بھی عراق اور ایران اور ترکی میں اپنی حکمرانی کے لیے وہ اپنے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے تھے، کیونکہ اس پر کوئی اور لوگ آ کر حکمرانی کر رہے تھے. جس طرح آج کل آپ لوگ دیکھ رہے، اگر آپ لوگ دیکھ رہے ارطغرل الڈرامہ، تو اس میں وہاں پر وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طرح سلجوق خاندان جو ہے وہ حکمرانی کے لیے ڈفرینٹ، کیونکہ دیٹ ٹائم منگول ان پر حکمرانی کر رہے ہیں. یا اس میں آپ نے پہلے دیا کہ منگول جو تھے ہلاکو خان نے یہاں پر عباسد خاندان کو ختم کر دیا اور اس طرح حکمرانی کو چلانے لگا تھا. دا کروسیڈس جو ہمارے پاس ہے، صلیبی جنگیں جو ہمارے پاس ہے. The Crusades from 11th to 13th century, the Muslim world was invaded by the European Crusaders. From 8 to 9 کے بعد ہمارے پاس جو تھی 10th تک ہمارے پاس جو ترک آ گئے اور غزنویدز جو تھے وہ یہاں پر اگینسٹ اپنے لیے آواز اٹھانے لگی، اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. سو اس طرح سے جو صلیبی جنگیں تھیں وہ 11 to 13 سینچری میں وہ سٹارٹ ہو گئی، جو کہ یورپین کروسیڈر کے ساتھ تھے. These Christian fighters were called Crusader because the Latin word for cross, a Christian symbol, is crucis. سو یہ ان کو کروسیڈر اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز یہ ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کراس، جو کہ کرسچنس کا ان کا ایک مذہبی نشان ہے. One of the important Muslim leader of this period is Salahuddin Ayyubi, 1174 to 93. Salahuddin, known to the West as Saladin, was of the Kurdish origin. He ruled over Syria and Egypt and recaptured Jerusalem from the Crusader in 1188. His humane mean naramdili treatment of the captives mean جو قیدی تھے. His kindness and generosity were legendary. He even sent his doctor to treat his enemy Richard I of the England when he fell ill. ان کا جو مشہور اور ایک امپورٹنٹ لیڈر جو تھا دیٹ ٹائم وہ صلاح الدین ایوبی تھا، جو صلاح الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ان کا اوریجن جو تھا، پیدائش جو وہ کردش تھا. کرد جو تھا وہ تھا عراق سے، اس طرح سے سیریا اور شام میں یہ کرد ایک قوم ہے، وہاں سے بلانگ کرتا تھا. تو انہوں نے شام اور مصر پر حکمرانی کی اور کروسیڈر اور عیسائیوں سے دوبارہ وہ جیروسلم جو تھا بیت المقدس کو حاصل کیا 1188 میں. لیکن کیا تھا، وہ بہت زیادہ نرم دل تھا اور کافی زیادہ ایک سخاوت پسند تھا، اور اتنا زیادہ کائنڈنس تھا. ان کی مثالیں دی جاتی کہ ان کا جو دشمن تھا رچرڈ ون جو تھا انگلینڈ کا، وہ جب بیمار ہو گئے تھے تو انہوں نے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹرز بھیجے. صلاح الدین set up school, colleges and hospital. He is remembered as a hero of this time. Salahuddin died in Damascus in 1193. This powerful ruler left behind no wealth, not even enough for his funeral. So انہوں نے بھی تعلیم اور ایجوکیشن پر اور اس طرح سے چیزوں پر زیادہ توجہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس طرح سے ہی لوگ جو ہے وہ اکنامکلی اچھے ہو سکتے ہیں اور کافی جو آگے جا سکتے ہیں مسلمان. لیکن جب وہ صلاح الدین ڈائڈ ان ڈیمسکس ان 1193، جب یہ پاورفل رولر جب ختم ہوا تھا تو انہوں نے اپنے پیچھے کوئی بھی ویلتھ، کوئی بھی اس طرح کی چیز اتنی رقم تک نہیں چھوڑی تھی کہ جب وہ اس کا فیونرل
جو جنازہ ہوا تھا ان کی جو تدفین ہو رہی تھی، وہ تمام جو کچھ تھا، ان کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کی تدفین تک وہ اور کر سکے. سو ان کے لیے بھی اتنے انف پیسے وغیرہ انہوں نے نہیں بچائی تھی. لیکن اگر آج کل آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے جو حکمران پہلے آتے ہیں تو کچھ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو وزیر آتے ہیں، لیکن بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ان کے بینکس وغیرہ بڑھ جاتے ہیں، تو ان کی سیلری اگر دیکھیں تو اتنی تو نہیں ہوتی، تو یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ لیکن کیا کہیں، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کس طرح سے پیسے نکالنا، عوام کے جیبوں سے پیسے نکال کے طرح طرح سے ان پر مہنگائی وغیرہ ڈال کر سارے جو پیسے ہیں وہ خود ہڑپ کر جاتے ہیں. لیکن پرانے جو پہلے حکمران تھے وہ اس طرح سے نہیں تھے. افیکٹ آف کروسیڈز اینڈ مسلم رول. آپ دیکھتے ہیں کہ ان جگہوں پر جب مسلمانوں اور کروسیڈز نے رول کیا تو ان کا کیا افیکٹ ہوا تھا اور کس طرح سے لوگوں پر ان کے اثرات ہوئے تھے. The interaction between Muslim and European on one hand and the between Muslim and Eastern country on other hand led to an extensive exchange of knowledge and idea. ایک طرف مسلمانوں اور یورپین کے بیچ میں انٹریکشن، اور دوسرے ہاتھ میں ایسٹرن کنٹری اور مسلمانوں کے بیچ میں جو ہاتھا پائی اس طرح سے لڑائیاں ہوئی تھی. تو یہ تو لڑائیاں ہوئی تھی، لیکن کیا تھا کہ اس طرح سے ان لوگوں کے بیچ میں ایکسچینج آف نالج اینڈ ڈفرنٹ آئیڈیاز بھی ہوئے تھے. دا مسلم عرب از ان پارٹیکولر لرن ایگرلی فرام ادر سویلائزیشن ٹو ڈیولپ. سو انہوں نے کیا کر دیا کہ ان لوگوں سے آپس میں اپنی جو نالج تھی ایکسچینج کر دی، کیونکہ ضروری نہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس تھا، کچھ ان کے پاس بھی اس سے نالج تھی کہ ان کو عرب کنٹری نے، عرب ممالک نے ان کو گین کر لیا کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، چیزیں بنانی ہیں، اسلحہ وغیرہ، میڈیسنز میں، ایجوکیشن میں. اس طرح سے انہوں نے ہم سے بھی سیکھا. The European learned cartography. Cartography is making map, جو نقشے بنایا کرتے ہیں. So the science of map making and the use of compass and astrolabe the فائن ہیونلی باڈیز، جو کہ دیٹ ٹائم کیونکہ اس طرح سے راستے معلوم نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ اس طرح سے ہیونلی باڈی جو آسمانی ستاروں وغیرہ سے جو ہے وہ نیویگیشن آف معلوم کرتے تھے. سمندر پر وہ جایا کرتے تھے، کیونکہ دور دور علاقے ہوتے تھے، تو وہ سمندروں اور ان ستاروں کے ذریعے اپنے لیے راستے کو معلوم کرتے تھے. Arabic number originally from India helped to develop mathematics. Fine steel was made for weaponry. There were luxuries too, like carpet, glass mirror, musical instrument, the games of chess and playing cards. There were new food, spices, perfume and textile. All these encouraged trade between the east and west. تو اس طرح سے یہ جو چیزیں تھیں ان کی بھی ہمارے پاس کیا ہو گئی، یہ چیزیں مسلمانوں نے اور یورپین نے یا ان کو لرن کیا کس طرح بنانا ہے اور چیزیں اس طرح سے. اور یہ جو ٹریڈ تھا بیچ میں جو تجارت کی وہ بھی انکریج ہو گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسٹ ٹو ویسٹ ہم کیا کریں گے، تجارت کریں گے اور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے. دا ادر امپورٹنٹ ڈائنیسٹی ڈیورنگ دیس سینچری ور فاطمیڈ ہمارے پاس ایک اور ڈائنیسٹی ہے جو کہ ہمارے پاس عبداللہ مہدیہ کے فاؤنڈر ہے، اس کا فاؤنڈر تھا 1910 to 1171. The Fatimids were based in Egypt where they founded the city of Cairo. City of Cairo ایک capital of Egypt ہے. Their empire stretched from Syria and part of Eastern Arabia to Sicily, Malta and right across North Africa to Morocco. سلجوق خاندان، سلجوق جو تھا 1037 to 1194. The founder of this dynasty was سلجوق بیگ جو تھا ایک فاؤنڈر تھا اس کا. اینڈ the empire was established by تغرل بیگ ایک سلطان تھا. The Seljuk was Turk Persians and ruled over territory from Turkey in the west to the modern Uzbekistan in the east and the Persian Gulf and Oman to the south. تو اس طرح جو تغرل بیگ جو تھا یہ ایک غوز ترکش ڈائنیسٹی تھا، اور وہاں سے انہوں نے سلجوق خاندان نے اپنی حکمرانی سٹارٹ کی اور اپنے لیے اپنے وطن کے لیے انہوں نے اپنی حکمرانی کے لیے اسلام کے لیے وہ سربلند ہو گئے. ایوبیڈ جو تھے وہ 1169 to 1250 فاؤنڈیڈ بائی نور الدین زنگی ہمارے پاس
ترکی کا ایک پرسن تھا. اٹ واز موسٹ فیمس رولر واز صلاح الدین ایوبی. دا ایوبی امپائر واز بیسڈ ان سیریا. سو العزیز محمد جو تھی یا اس کا صلاح الدین ایوبی کا جو تھا وہ بیٹا تھا آئی تھنک کہ اس طرح سے انہوں نے یہاں پہ حکمرانی کی. میں بار بار آپ لوگ کو کہہ رہی ہوں کہ اس چیپٹر کے لیے اگر آپ لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں تو کافی آپ لوگ کے جو پوائنٹس ہوں گے جو ہسٹری کے بارے میں آپ لوگ بہت زیادہ سیکھ پاؤ گے اور اس کو ڈیٹیل سے آپ لوگ جان جاؤ گے. مملوک 1250 to 1390 they were mainly of Turk and Mongol origin and came to power after Salahuddin Ayyubi. They were based in Syria, Palestine and Egypt. So مملوک جو تھے یہ ہمارے پاس یہ بھی مینلی ترک اور منگول اوریجن جو تھی ان کی کمبائن تھی, اور صلاح الدین ایوبی کے بعد یہ اوریجن کیا تھے ان کی پاور میں آ گئے تھے. آئی تھنک یہ جب ہمارے پاس ارطغرل غازی کا جب انہوں نے لڑائی کی تو انہوں نے ایوبیڈ اور سلجوق خاندان کو دوبارہ سے انہوں نے بلند کیا, لیکن بعد میں جب ان کا عثمان بیٹا آیا, عثمان جسے عثمان کہتے, عثمان empire 1281 to 1924. So one of the longest ruling dynasty. They were of the Turkish origin. Among their most notable ruler were Muhammad II and the conqueror of Constantinople, Suleiman the Magnificent and the Salim II. So عثمان جو تھے, عثمان بیسیکلی یہ ہمارے پاس ارطغرل غازی کا بیٹا تھا. انہوں نے کیا تھا 600 سال انہوں نے کیا کیا تھا 600 سال تک انہوں نے حکمرانی کی, اور اس طرح سے ترک اوریجن کو انہوں نے مقام دلایا, اور اس طرح سے انہوں نے کیا کر دیا کنسٹنٹینوپل کو اس طرح سے انہوں نے موسٹ نوٹیبل جو رولر تھے ان میں محمد II تھا, دا کنکر آف کنسٹنٹینوپل تھے. اس طرح سے ہی سلیمان دا میگنیفیسنٹ, اور بہت سوری فار ڈسٹربنس گرلز. So next last one, the Mongols 1206 to 1334, one of the Central Asian origin. These were fierce and ruthless people. Fierce mean جو کافی ہمارے پاس کافی جو مضبوط تھے, کافی سخت پرسن اور کافی بے رحم تھے اس طرح سے. ڈیورنگ دیئر انویژن انٹو civilized country of their time, they appear to have spread devastation wherever they went. کیا تھے کہ منگول جو تھے وہ ظالم حکمران کے طور پر نام سے جانے جاتے ہیں. ان کی جو حکمران تھے چنگیز خان اور ہلاکو خان اتنے زیادہ ظالم تھے کہ کبھی لوگوں پر رحم نہیں کرتے تھے, اور انہوں نے انسانوں کی سروں کا انہوں نے مینار بنوایا تھا, اتنے زیادہ ظالم تھے. تو جہاں پر بھی وہ اس سیلائز کنٹریز میں جاتے تھے تو وہاں پر کافی زیادہ تباہی مچا دیتے تھے. Two of their memorable leaders were Chinggis Khan and Halaku Khan. The Mongols were originally nature worshippers, but they tolerated other faiths. They converted to Islam in the 13th century and 14th century, first under Ghazan, Mahmud Ghazan, and then Timur. So seventh ruler میں سے محمد غزن تھے, وہ 7th رولر آف منگول تھے, اور یہ 13th century to 14th century میں منگول جو تھے یہ انہوں نے اسلام کو قبول کر دیا. تو اس طرح سے منگول جو ہے یہ بھی دکھائے گئے ہیں ارطغرل غازی ڈرامہ میں, اور کروسیڈرز بھی دکھائے گئے, ڈفرینٹ رولرز کو دکھائے گئے, ان کی تمام جو سیزنز میں انہوں نے تمام جو ہماری ہسٹری ہے ان کو اس طرح سے بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ عثمان غازی ہے ان کا بھی انہوں نے وہ تمام ہسٹری کو بیان کیا ہوا ہے. سو اگین آئی ایم ٹیلنگ یو ٹو اس ڈرامہ کو دیکھیں, اس میں سے جو بھی آپ لوگ کی سارا کچھ جو ہے آپ لوگ کی بک میں وہی اس ڈرامے میں بیان کی گئی ہے. So if you have any question regarding this chapter, you can ask in the comment section. Class 7th, difficult word meaning you can search yourself on internet, and already I translate into Urdu. So I don't think so کہ آپ لوگ کی آپ کوئی اس طرح سے کوئی ورڈز میننگ میں کوئی آپ کی کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی, لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ایسے ہو اور آپ لوگ کو نہیں آ رہا ہو, so you can ask in the comment section. Thank you so much.